مسلمانوں کے استعمال میں آنے والی سب سے مقبول ایپ کے ذریعے اب ہو رہی ہے مسلمانوں کی جاسوسی۔ امریکی فوج نے خریدا مسلم پرو جیسی ایپ کا ڈیٹا۔ قریب 98 ملین مسلمانوں کی تمام تفصیلات امریکی ملٹری کے ہاتھ میں۔ خبر سامنے آنے کے بعد ہزاروں لوگوں نے انسٹال کیا ایپ۔ گودی میڈیا کے ذریعے تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کا معاملہ۔ حکومت نے تبلیغی جماعت پر میڈیا کی منفی رپورٹنگ کو متوازن قرار دیا۔ کہا میڈیا کے صرف چھوٹے سے ہی طبقے نے جماعت کو بنایا تھا نشانہ۔ سپریم کورٹ نے حلف نامے پر مرکزی حکومت کو لگائی سخت پھٹکار۔ مضبوط میکینزم بنانے پر دیا زور۔ 3 ہفتوں میں دوبارہ حلف نامہ داخل کرنے کو کہا۔ مرکزی حکومت کے حلف نامے پر جمعیت علماء ہند نے بھی ظاہر کی ناراضگی۔ مرکزی حکومت پر گودی میڈیا کو بچانے کا لگایا الزام۔ کہا منافرت پھیلانے والے حکومت کے پٹھو میڈیا چینلوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے سرکار۔ پی ایم سی اور یس بینک کے بعد اب پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 2 بینک صارفین کو لگا جھٹکا۔ آر بی آئی نے لکشمی ولاس بینک اور منتھا کوآپریٹو بینک پر لگائی پابندی۔ 1 مہینے میں 25,000 سے زائد نہیں نکال سکیں گے صارفین۔ معیشت کی خستہ حالی پر کانگریس رہنما راہل گاندھی پھر ہوئے حملہ آور۔ کہا بینک اور جی ڈی پی مصیبت میں، بے روزگاری اور مہنگائی نے توڑے ریکارڈ اور کچلا جا رہا ہے سماجی انصاف۔ پوچھا یہ وکاس ہے یا وناش؟ بہار کے نئے وزیر تعلیم کو لے کر کھڑا ہوا نیا تنازع۔ بھاگلپور کرشی یونیورسٹی میں وائس چانسلر رہتے ہوئے اسسٹنٹ پروفیسر بحالی معاملے میں دھاندلی کا لگا الزام۔ اپوزیشن کا سوال، ایک اور گھوٹالہ باز کو کیوں بنایا وزیر؟ جموں کشمیر میں آرٹیکل 370 کی واپسی کے لیے بنائے گئے گٹھ بندھن پر امت شاہ کا حملہ۔ کہا ملک میں غیر ملکی طاقتوں کا دخل چاہتا ہے گپکار گینگ۔ کانگریس کے گپکار الائنس کا حصہ ہونے کا بھی امت شاہ کا دعویٰ۔ امت شاہ کے دعوے پر کانگریس کا پلٹوار۔ کہا جھوٹ اور افواہ پھیلانا مودی حکومت کی فطرت۔ پاکستان اور چین کو منہ توڑ جواب دینے کے بجائے صرف بیان بازی میں وقت ضائع کر رہی ہے سرکار۔ پی ڈی پی کے ساتھ کیے گئے ان کے اتحاد پر بھی اٹھائے سوال۔ دہلی میں بڑھتے کورونا کے معاملات کے پیش نظر ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی خبروں نے بڑھائی لوگوں میں تشویش۔ وزیر صحت نے لاک ڈاؤن کے امکانات کو کیا خارج۔ کہا ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں، بھیڑ بھاڑ والے علاقوں کے لیے کچھ پابندیوں پر غور۔ کانگریس نے کورونا کی روک تھام کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کو قرار دیا ضروری۔ وزیر اعظم مودی نے امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو فون کر دی مبارکباد۔ ہند امریکہ کے مابین تعلقات، کووڈ-19 کی روک تھام، موسمیاتی تبدیلی، بھارت پیسیفک ریجن میں مدد کے متعلق اپنی مشترکہ ترجیحات اور خدشات پر بھی کیا گیا تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر ہائی کورٹ نے مسلم لیگ کے چیئرمین مسرت عالم کی رہائی کا دیا حکم۔ کہا پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 سال سے زائد حراست میں رکھنے کا قانون نہیں۔ گجرات کے بروڈا میں زبردست سڑک حادثہ، بچہ اور 2 خواتین سمیت 10 افراد کی موت، 14 زخمی۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ نے حادثے پر ظاہر کیا افسوس، ہر ممکن مدد کی کرائی یقین دہانی۔ مدھیہ پردیش حکومت کا گائے کے تحفظ کے لیے گائے کابینہ بنانے کا فیصلہ۔ بولے گائے کی حفاظت ضروری۔ سون بھدر میں صحافی اور بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا کر کیا گیا قتل۔ 1 روز قبل ہی پولیس تھانے پہنچ کر سیکیورٹی فراہم کرنے کا صحافی نے کیا تھا مطالبہ۔ معاملے میں 3 پولیس اہلکار معطل، 5 ملزمین گرفتار، اہم ملزم کی تلاش جاری۔ ترکی میں کورونا مریضوں میں اضافے کے بعد حکومت نے ویکینڈ کرفیو لگانے کا کیا اعلان۔ 20 سے کم عمر اور 60 سال سے زیادہ عمر والے افراد کو شام 4 بجے کے بعد گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ ٹرمپ کا افغانستان اور عراق سے قبل از وقت فوجیوں کے انخلاء کا فیصلہ۔ نیٹو نے کہا فوجیوں کے انخلاء کی جلد بازی سے چکانی پڑے گی بھاری قیمت۔ 9/11 کے بہانے سے افغانستان میں داخل ہوا تھا امریکہ۔